جب حضور نے اتنا فرمایا نا کہ جہنم کی آگ میں سب سے زیادہ عورتیں جلیں گی، تو عورتوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم کیوں؟ تو آقا نے فرمایا تھا کیا سب سے زیادہ ناشکری عورتیں نہیں کرتی ہیں؟ تب وہ کیسے؟ کہا شوہر ساری زندگی بیوی کے خرچے اٹھاتا ہے، ساری زندگی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے تیرے حق میں قبول فرماتا ہے۔ لوگ خوش ہو گئے آپ لوگ، او بھائی دعا مانگیں کسی کے لیے، بد دعا نہیں کرنی۔ میرے دوست دیکھتے دیکھتے یہ جوانی بدل گئی اور آنکھیں وہی ہیں، انسان بدل گیا۔ کیا کبھی میرے دوست سوچا ہے تم نے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، ایک دن جانا بھی پڑے گا؟ انسان نے کیا نہیں کیا ہے یہاں آ کر، سب بھول گئے۔ اور سوچو تو صحیح تھوڑا کہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا؟ کیا ہمارے اعمال اتنے اچھے ہیں؟ کیا ہم واقعی جنت کے لائق ہیں؟ نہیں سوچا۔ بڑا دکھ ہوتا ہے اس زندگی میں، ہم کس لیے آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ ابھی ہم کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے ہینڈسم، سب سے اسمارٹ، سب سے خوبصورت انسان حضرت یوسف تھے، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، کسی نوجوان نے نہیں رکھی۔ وراٹ کوہلی نے کیا رکھی؟ سب نے رکھا۔ کیوں ہے؟ ارے وراٹ کوہلی تمہارے لیے کبھی رویا ہے راتوں؟ پوچھو نا دہلی جا کر، ممبئی جا کر اس سے کہ ہم بھوکے ہیں، تجھے فکر ہوتی ہے؟ آؤ نہ پوچھو علماء اکرام سے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، آدھی رات کو میرے آقا کمرے میں تشریف لاتے عشاء کی نماز پڑھ کے، فرماتے عائشہ سو جا۔ میں سو جاتی، آدھی رات کو میں چونک جاتی، جاگ جاتی، کیا دیکھتی ہوں؟ میرے کمرے میں کوئی زور زور سے رو رہا ہے، میں چراغ جلاتی ہوں، کیا دیکھتی ہوں؟ آمنہ کا لال گنبد خضرا کا مکی، گنبد خضرا کے مکی مصلی بچھا کے کھڑے ہیں اور اتنا رو رہے کہ داڑھی مبارک پوری آنسوں سے بھیگ چکی۔ حضرت دنیا کا سب سے ہینڈسم، سب سے اسمارٹ، سب سے خوبصورت انسان حضرت یوسف تھے، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، کسی نوجوان نے نہیں رکھی۔ وراٹ کوہلی نے کیا رکھی؟ سب نے رکھا۔ کیوں ہے؟ ارے وراٹ کوہلی تمہارے لیے کبھی رویا ہے راتوں؟ پوچھو نا دہلی جا کر، ممبئی جا کر اس سے کہ ہم بھوکے ہیں، تجھے فکر ہوتی ہے؟ آؤ نہ پوچھو علماء اکرام سے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، آدھی رات کو میرے آقا کمرے میں تشریف لاتے عشاء کی نماز پڑھ کے، فرماتے عائشہ سو جا۔ میں سو جاتی، آدھی رات کو میں چونک جاتی، جاگ جاتی، کیا دیکھتی ہوں؟ میرے کمرے میں کوئی زور زور سے رو رہا ہے، میں چراغ جلاتی ہوں، کیا دیکھتی ہوں؟ آمنہ کا لال گنبد خضرا کا مکی، گنبد خضرا کے مکی مصلی بچھا کے کھڑے ہیں اور اتنا رو رہے کہ داڑھی مبارک پوری آنسوں سے بھیگ چکی۔ حضرت شوہر نے کیا کہا؟ جب تک میری اجازت نہ ہو گھر سے قدم نہ نکالنا۔ چلا گیا۔ ایک دن اچانک دروازہ بچا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا تیرا بھائی ہے۔ کہا کیوں آیا؟ کہ ابا کی طبیعت خراب ہے، تجھے بلانے آیا ہوں۔ اس نے کہا مجبور ہوں، شوہر نے اجازت نہیں دی ہے، شوہر نے اجازت نہیں دی ہے، اس لیے میں گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ بھائی چلا گیا۔ باپ نے بیٹے کو آتے دیکھا، پوچھا کہا تھا شہزادے لے کے نہیں آیا بہن کو؟ کہا اس نے کہا کہ میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا، طبیعت بگڑتی گئی، پھر طبیعت بہت زیادہ جب خراب ہوئی، اس نے کہا ایک بار اور چلا جا۔ پھر جب بیٹا آیا ہے نا دوبارہ سے، پھر دروازہ بجا، کون؟ کہا ابا کے آخری لمحات ہیں۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اب سانسیں رکنے لگ گئی ہیں، اگر جیتے جی دیکھنا ہے تو ایک بار چل کے دیکھ لے۔ اس نے کہا میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے، اگر شوہر کی اجازت ہوتی تو میں آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا چل کے رسول اللہ سے اجازت لے لیں، وہ تو اجازت دے دیں گے۔ لوگ اکٹھے ہو کے حضور کی چوکھٹ پہ گئے، آقا ایسے ایسے معاملہ ہے، شوہر اجازت نہیں دے کے گیا ہے، اس لیے عورت گھر میں
کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو عورت زندگی میں ایک بار صرف ایک بار جو اپنے شوہر سے یہ کہہ دے کہ میں نے تمہارے گھر میں سکھ پایا ہی نہیں، اللہ اس کی 70 سال کی نیکیاں مٹا دیتا ہے۔ کتنے سال کی؟ 70 سال کی نیکیاں کیوں مٹائی جاتی ہیں؟ کتنی آسانی سے کہہ دیتی ہے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، میری بہن تجھے پتا کیا ہے، جس دن سے یہ تجھے نکاح کر کے گھر میں لایا ہے، تجھے قرآن کے سائے میں لے کر کے آیا تھا، درود کے سائے میں گھر میں لایا تھا تاکہ گھر میں برکتیں آئیں گی۔ جب سے تو آئی ہے یہ روز منڈی جاتا ہے، تیرے لیے روز منڈی میں بکتا ہے، روز بازار میں دھکے کھاتا ہے، تجھے کیا لگتا ہے محبوب نے یوں ہی کہہ دیا ہوگا؟ کچھ تو قربانیاں شوہر کی ہوتی ہیں۔ تاریخ کا یہ باب اٹھا کر کے تو دیکھو، جب حضور نے اتنا فرمایا نا کہ جہنم کی آگ میں سب سے زیادہ عورتیں جلیں گی، تو عورتوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم کیوں؟ تو آقا نے فرمایا تھا کیا سب سے زیادہ ناشکری عورتیں نہیں کرتی ہے؟ کہا وہ کیسے؟ کہا شوہر ساری زندگی بیوی کے خرچے اٹھاتا ہے، ساری زندگی، لیکن زندگی کی کسی موڑ پہ اگر اتنی سی کمی رہ جائے نا تو بیوی کہتی ہے تم نے میرے لیے زندگی میں کیا کی کیا؟ کیا عورتیں نہیں کہتی ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ عورتیں اپنی زندگی میں صرف اتنے سے جملے اگر کہہ دینا تو فرمایا گیا 70 سال کی نیکی اللہ ختم کر دیتا ہے، 70 سال کی نیکی۔ اس لیے خدارہ میں بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر تمہیں جنت میں جانا ہے نا تو 27,000 کے لہنگے میں نہیں ہے، 1.5 لاکھ کے ہار میں نہیں ہے، 56,000 کے انگوٹھی میں نہیں ہے، 12,000 کے ڈریس میں نہیں ہے۔ لیکن 1 سیکنڈ کچھ پیسے بچا کے گھومنے نکل جایا کرو، ورنہ بڑھاپے میں گھٹنوں کے درد کے ساتھ گھومو گی۔ گالی کا عذاب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی مذاق میں ہو یا غصے میں تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ کے برابر زمین میں دھس جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کریں کہ ہر ایک مسلمانوں کو گالی سے بچائیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ نامحرم لڑکوں کے اور مردوں کے سامنے جاتی ہو، بے پردہ گھومتی ہو اور وہ اس گھر کے مرد اس کو منع نہیں کرتے، آقا فرماتے وہ مرد لوگ دیجوس ہے، دیجوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ گالی کا عذاب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی مذاق میں ہو یا غصے میں تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ کے برابر زمین میں دھس جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کریں کہ ہر ایک مسلمانوں کو گالی سے بچائیں۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو عورت زندگی میں ایک بار صرف ایک بار جو اپنے شوہر سے یہ کہہ دے کہ میں نے تمہارے گھر میں سکھ پایا ہی نہیں، اللہ اس کی 70 سال کی نیکیاں مٹا دیتا ہے۔ کتنے سال کی؟
70 साल की नेकियां क्यों मिटाई जाती है, कितनी आसानी से कह देती है तूने मेरे लिए किया क्या है, मेरी बहन तुझे पता क्या है, जिस दिन से ये तुझे निकाह करके घर में लाया है, तुझे कुरान के साए में लेकर के आया था, दुरूद के साए में घर में लाया था ताकि घर में बरकतें आएंगी। जब से तू आई है ये रोज मंडी जाता है, तेरे लिए रोज मंडी में बिकता है, रोज बाजार में धक्के खाता है। तुझे क्या लगता है महबूब ने यूं ही कह दिया होगा? कुछ तो कुर्बानियां शुक्र की होती है। तारीख का ये बाब उठा करके तो देखो, जब एक खातून दे जो मुझे दुनिया से हटाकर जन्नत की तरफ ले जाए, मुझे दुनिया की मोहब्बत से निकाल कर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डाले। तुम्हारी नीयतों से अल्लाह तबारक व तआला वो चीज तुम्हें अता करे। पहले से ही अगर ये सोचता है जवान ऐसी दुल्हन मिले जो 4 लोगों में खड़ा करूं तो लोग उसे देखते रहे, है आदमी जो अपनी औरत का मुजाहरा कराना चाहता है, शादी इसलिए करना चाहता है कि 4 लोगों में उसकी खूबसूरती दिखाए, उस शख्स के बारे में मेरे आका फरमाते वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है। 3 बार फरमाया। पूछा कौन? हुजूर फरमाते हैं जो अपनी औरत उसके शोहर के बगैर बेपर्दा बाहर निकलती, और जो मर्द अपनी औरत को आजाद घुमाता है उसके बारे में कहा गया वो दयूस है, जहन्नमी। तुम्हारी नीयतें साले हो, तुम्हारी नीयतें पाकीज़ा हो तो औलाद भी आए। भी तेरी आँखों से एक बात कहे, मेरी सांसों में खातून दे जो मुझे दुनिया से हटाकर जन्नत की तरफ ले जाए, मुझे दुनिया की मोहब्बत से निकाल कर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डाले। तुम्हारी नीयतों से अल्लाह तबारक व तआला वो चीज तुम्हें अता करे। पहले से ही अगर ये सोचता है जवान ऐसी दुल्हन मिले जो 4 लोगों में खड़ा करूं तो लोग उसे देखते रहे, है आदमी जो अपनी औरत का मुजाहरा कराना चाहता है, शादी इसलिए करना चाहता है कि 4 लोगों में उसकी खूबसूरती दिखाए, उस शख्स के बारे में मेरे आका फरमाते वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है। 3 बार फरमाया। पूछा कौन? हुजूर फरमाते हैं जो अपनी औरत उसके शोहर के बगैर बेपर्दा बाहर निकलती, और जो मर्द अपनी औरत को आजाद घुमाता है उसके बारे में कहा गया वो दयूस है, जहन्नमी। तुम्हारी नीयतें साले हो, तुम्हारी नीयतें पाकीज़ा हो तो औलाद भी आए। जब तक मेरी इजाजत न हो घर से कदम न निकालना। चला गया। एक दिन अचानक दरवाजा बचा, अंदर से आवाज आई कौन? का तेरा भाई है। कहा क्यों आया? कि अब्बा की तबीयत खराब है, तुझे बुलाने आया हूं। उसने कहा मजबूर हूं, शोहर ने इजाजत नहीं दी है, शोहर ने इजाजत नहीं दी है, इसलिए मैं घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। भाई चला गया। बाप ने बेटे को आते देखा, पूछा कहा था शहजादे, लेके नहीं आया बहन को? कहा उसने कहा कि मेरे शोहर की इजाजत नहीं है। वक्त गुजरता गया, तबीयत बिगड़ती गई, फिर तबीयत बहुत ज्यादा जब खराब हुई उसने कहा एक बार और चला जा। फिर जब बेटा आया है ना दोबारा से, फिर दरवाजा बजा। कौन? कहा अब्बा के आखिरी लम्हात हैं। कहा क्या कह रहे हो? कहा अब सांसें रुकने लग गई हैं, अगर जीते जी देखना है तो एक बार चल के देख ले। उसने कहा मेरे शोहर की इजाजत नहीं है, अगर शोहर की इजाजत होती तो मैं आ जाती। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा चल के रसूलुल्लाह से इजाजत ले लें, वो तो इजाजत दे देंगे। लोग इकट्ठे होकर हुजूर की चौखट पे गए। आका ऐसे ऐसे मामला है, शोहर इजाजत नहीं दे के गया है, इसलिए औरत घर नहीं जा